شہزادی نے کہا دنیا کا قاعدہ ہے کہ جب بادشاہ کسی ملک پر حملہ کرتے ہیں تو اس شہر کو برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے رہنے والوں کو ذلیل و رسوا کر کے نکال دیتے ہیں۔ الف لام میم محمد عین علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی علم و حکمت سے سرفراز فرمایا تھا، نبوت اور بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا، جن اور شیطان کو ان کا تابع کیا، جانوروں کی بولیاں سکھائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام جانوروں کی بولیاں آسانی کے ساتھ سمجھ لیتے تھے اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام شکر ادا کرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ پروردگار کا شکر ہے جس نے ہم کو جانوروں کی بولیاں سکھائیں، ہوا، جن اور شیطان کو ہمارے تابع کیا، علم و حکمت سے ہم کو سرفراز فرمایا، نبوت اور بادشاہت بھی ہم کو عطا فرمائی۔ پروردگار کے ہم پر بہت بڑے بڑے احسانات اور کھلا ہوا فضل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب سیر کے لیے نکلتے تھے تو تخت پر بیٹھ جاتے تھے۔ وہ تخت ہوا اڑا لے جاتی تھی اور منٹوں میں کہیں سے کہیں پہنچا دیتی تھی۔ 1 مہینے کا راستہ آدھے دن میں ختم ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر کے ساتھ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے۔ ایک چونٹی دیکھ رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر اپنے کنبے اور قبیلے کو آواز دی کہ اے چونٹیوں، سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا لشکر بھی ہے، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم ان کے قدموں کے نیچے کچل کر پس جاؤ اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سن کر ہنس پڑے اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں اس قدر نوازا، ایسی حکومت عطا فرمائی، ایسا روب دیا کہ انسان و حیوان، جن و شیطان سب ہم سے اور ہمارے لشکر سے ڈر جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عاجزی اور دعا۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، میں تیرے احسانات اور انعامات کا کیسے شکر ادا کروں؟ تو مجھ کو توفیق دے کہ میں تیرے تمام احسانات کا جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں شکر ادا کروں۔ وہی کام لے جو تیری خوشی اور رضامندی کے لیے ہیں، اور مجھ کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس وقت سب موجود تھے مگر ہدہد غائب تھا۔ کہنے لگے کہ میری نگاہ غلطی کر رہی ہے یا حقیقت میں وہ غائب ہے۔ جب معلوم ہوا کہ سچ مچ ہدہد غائب تھا تو فرمانے لگے کہ اگر وہ اپنے غائب رہنے کی کوئی سچی دلیل نہ لائے گا، کوئی سچی بات نہ بتلائے گا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا۔ تھوڑی دیر میں ہدہد آیا اور کہنے لگا، یا حضرت، میں ملک سبا کی ایک سچی خبر لایا ہوں جس کی شاید آپ کو خبر نہ ہو۔ ملک سبا میں ایک شہزادی ہے، پورا ملک اس کے قبضے میں ہے، سارے ملک پر اس کی حکومت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر نعمت عطا فرمائی ہے، اس کے بیٹھنے کا تخت بہت بڑا اور قیمتی ہے۔ ایک نئی بات اور سنیے، وہ اور اس کی پوری قوم اور ساری رعایا سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ مجھ کو تعجب اور بہت تعجب ہے کہ اللہ واحد لا شریک کو چھوڑ کر سورج کی کیوں پرستش کرتے ہیں؟
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے قبضے میں رہتی ہے، چھپی اور کھلی باتوں سے وہ واقف ہے، پھر اس کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرنا کیا معنی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اچھا میں تیرا امتحان لیتا ہوں کہ تو جھوٹ کہتا ہے یا سچ، لے میرا خط، اس کو ملکہ سبا کو جا کر دینا اور دے کر ہٹ جانا، دیکھوں وہ کیا جواب دیتی ہے۔ ہدہد خط لے کر گیا اور خط اس کے اوپر ڈال دیا اور الگ جا کھڑا ہوا۔ شہزادی نے خط دیکھ کر اپنی رایا کو بلایا اور کہا، اے درباریوں، میرے پاس اس وقت شاہ سلیمان علیہ السلام کا بابرکت اور عزت والا خط آیا ہے، جس کا مضمون یہ ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ماں بات سن لو کہ میرا مقابلہ سخت ہے، تم کو مجھ سے لڑنے کی طاقت نہیں، مجھ سے لڑنے کی ہمت نہ کرو، بہتر یہی ہے کہ مطیع اور فرما بردار ہو کر چلی آؤ۔ شہزادی نے خط سن کر کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں بغیر تمہارے مشورے کے کوئی کام نہیں کرتی، مجھے مشورہ دو کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ درباری بولے، شہزادی صاحبہ، آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ کتنے طاقتور اور بلند ہمت ہیں، جنگ ہمارے لیے ایک کھیل ہے، پھر سامان کی بھی ہمارے پاس کوئی کمی نہیں، ہم لڑنے اور مرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، مگر ان تمام باتوں کے باوجود بھی آپ کی مرضی کے تابع ہیں، جو آپ کی خوشی ہو وہ کہیے۔ شہزادی نے کہا، دنیا کا قاعدہ ہے کہ جب بادشاہ کسی ملک پر حملہ کرتے ہیں تو اس شہر کو برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے رہنے والوں کو ذلیل و رسوا کر کے نکال دیتے ہیں، معزز لوگوں کو غلام بنا لیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ بھی ایسا کریں گے، پھر اس کے علاوہ ایسے شاندار مرتبے والے بادشاہ سے لڑنا ہنسی کا کھیل نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے، اگر وہ غالب آ گئے تو عام بادشاہوں کی عادت کے مطابق تم کو فنا کر دیں گے، تمہارے ملک کو برباد کر دیں گے، تمہارے معزز اور بڑے بڑے سرداروں کو اپنا غلام بنا دیں گے، پھر تم کو ذلت اور غلامی کی حالت میں اپنی زندگی گزارنا پڑے گی۔ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ رایا بولی، جو آپ کی مرضی ہو کیجیے، ہم آپ کے تابع ہیں۔ شہزادی نے کہا، خیر، میں اس وقت کچھ تحفے بھیج کر ان کا امتحان کرتی ہوں کہ وہ کس طبیعت کے ہیں، پھر دیکھا جائے گا کہ اس وقت تو یہ دیکھنا ہے کہ تحفے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ شہزادی کے تحفے بھیجنے کا یہ مطلب تھا کہ اگر وہ دنیاوی بادشاہ ہوں گے تو ان تحفوں سے خوش ہوں گے، تعریف کریں گے، وقت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور اگر نبی ہیں تو اس پر نظر بھی نہ ڈالیں گے۔ شہزادی نے بہت سے نادر و نایاب تحائف دے کر اپنے درباریوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ کیا۔ جب وہ تحفے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا، یہ تحفے تم ہی کو مبارک ہوں، مجھے ذرا بھی ان کی خواہش نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس سے کہیں زیادہ بہتر عطا فرمایا ہے، ان چیزوں سے تو تمہیں خوشی ہوتی ہوگی۔ جاؤ ملکہ سے کہو کہ ہم اپنے لشکر سمیت تمہارے ملک میں پہنچنے والے ہیں، اپنی خیر چاہو تو ہم سے مقابلہ نہ کرو، ہم سے جنگ کرنا آسان کام نہیں، قیدی بنو گے، جلا وطن ہوگے، ذلت و خواری کے ساتھ تم کو ملک چھوڑنا پڑے گا۔ قاصد تمام تحائف کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام لے کر واپس ہوئے اور پورا واقعہ شہزادی کے روبرو پیش کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، اے دربار والو، تم میں کون ایسا بہادر ہے
جو ملکہ سبا کے آنے سے پہلے اس کا تخت اٹھا لائے۔ ایک دیو بولا کہ ہم لائیں گے، ہم اتنی جلدی تخت لے کر حاضر ہوں گے کہ آپ اپنے دربار سے اٹھنے نہ پائیں گے، ہم بہت بہادر اور معتبر ہیں۔ ایک عالم دیو بھی دربار میں حاضر تھا، اس نے عرض کیا کہ میں اس کو چشم زن میں حاضر کر سکتا ہوں، آپ کی نگاہ ادھر سے ادھر نہ پھرے گی کہ میں تخت سمیت حاضر ہو جاؤں گا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے نگاہ پھیری تو تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، کہنے لگے یہ سب میرے پروردگار کی مہربانی ہے، وہ ایسے ایسے انعام کر کے مجھ کو آزماتا ہے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے گا وہ اپنی ہی نفع کے لیے کرے گا، اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی نفع نہیں، اور جو ناشکری کرے گا تو اسی کا نقصان ہے۔ خدا تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں، وہ بہت بے پرواہ کرم والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کا رنگ و روپ بدل دو تاکہ ملکہ کی عقل و دانائی کی آزمائش ہو جائے، دیکھوں وہ سمجھتی ہے یا نہیں۔ جب شہزادی آئی تو لوگوں نے پوچھا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ شہزادی نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، گویا وہی ہے۔ پھر کہا اس آزمائش کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ سلیمان علیہ السلام محض بادشاہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا ہے، اس لیے میں مطیع و فرما بردار ہو کر آئی ہوں۔ لوگوں نے کہا ملکہ آپ اب محل میں تشریف لے جائیے۔ اس محل میں فرش حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا بنوایا تھا، اور شیشہ اس خوبی سے جڑوایا تھا کہ دیکھنے والا یہی سمجھتا تھا کہ پانی لہریں لے رہی ہیں۔ شہزادی جب محل کی طرف چلی تو معلوم ہوا کہ پانی لبالب بھرا لہریں مار رہا ہے۔ شہزادی نے جھٹ پٹ اپنے دونوں پائچے اونچے چڑھا لیے تاکہ بھیگ نہ جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تھے، کہنے لگے یہ فرش شیشے کا ہے، پانی کا نہیں۔ شہزادی یہ سن کر شرم آ گئی، اور اس وقت اس کو اپنی بے عقلی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی عقل کا کمال معلوم ہوا، بہت نادام ہوئی اور کہنے لگی افسوس، میں نے اپنی اتنی عمر کیسے ضائع کی، سورج کی پرستش میں جو عمر گزاری وہ کیسے بیکار گئی، کچھ حاصل نہ ہوا، جس کو دین کی سمجھ نہ ملی اس کو کچھ نہ ملا۔ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے، اتنی عمر سورج کی پرستش میں برباد کر دی، تجھ سے غافل اور بے پرواہ رہی۔ اے اللہ تعالی میری توبہ قبول فرما، میں تجھ پر اور تیرے رسول حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائی اور تیری طرف متوجہ ہوتی ہوں، اب تو میری توبہ قبول فرما، مجھ پر رحم فرما، معاف کر دے۔ محمد این علی۔ اگر آپ کو ہمارے چینل کا کنٹینٹ پسند آیا پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ الف لام میم محمد این علی۔